यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 50 जिंदगियां निकल गई। महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये एक ऐसा जिन जो बेकाबू हो चुका है ना। बुजुर्ग है गुजरात को, कहता अब्बा मैं बाहर चला, कहता पुत्र बाहर उत्ते ना जाई, बाहर चले। वो कहता अब्बा घरों निकल चलना, बस दुआ करी ताड़ा मैं कुछ कर सकता, मैं भावें उत्ते भी चल। यानी लोगों की सोच ही हो गई है। महंगाई का जिन, बेरोजगारी का जिन जो काबू नहीं ना आ रहा, इसका सारा जिम्मेदार जो है ना, ये बेटफेयर और बेट प्रो वाले क्यों जाते हैं बाहर, मुझे ये बताएं। ये जो है ना, इन लोगों का लालच की हड्डी, फ्रॉडी और नौसरबाद भूखे नहीं मरेंगे। मेरी बात कागज पे लिख रहे हैं, ये हाथ से नहीं रुकने। आप 20 प्रोग्राम और कर ले, मैं करूंगा और 30 पर देखना, और 15 दिन बाद एक और हादसा होगा। और शहबाज साहब सानू जुतियां ले आओ तो मारी जाओ, असी बात नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 50 जिंदगियां निकल गईं। मराकश कश्ती हादसा जिसमें 50 से ज़ायद लोगों का कत्ल कर दिया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा काम है जो कि कत्ल कर दिया। पहले हम सुनते थे यूनान कश्ती हादसे में कश्ती डुबो दी गई, इंसानी स्मगलों ने कश्तियों में पानी डालकर उन लोगों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ ऐसा कि उनको कत्ल ही कर दिया गया, क्योंकि दफ्तर खारजा की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही हैरान कुन है। और जो उनके अजीज़ो अकारिब हैं और जो बच जानने वाले हैं, उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं। आज हम मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। उनसे ही पूछेंगे कि क्या बात है, पाकिस्तान इंसानी स्मगलर को गिरफ्त करने में नाकाम रही। क्या पाकिस्तान में ये बहुत तेज़ी से इंसानी स्मगलिंग का जो काम है तेज़ी से बढ़ रहा है, और तेज़ी से ये वाक़यात भी मंजरेआम पर आ रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत क्यों नहीं इसका रोकथाम कर रही? आज यही सवाल लेकर शाहिद चौधरी साहब से पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक और कश्ती हादसा, एक और 50 से ज़ायद ख्वाहिशमंद यूरोप जाने वाले, उनकी सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कितनी जानें चले गई अब तक, लेकिन हुकूमत वही खामोश बयान और मजम्मती बयान बस। शहबाज भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप माशाल्लाह मेरे से जूनियर हैं, मैं कम से कम थोड़ा सा, सर आप हमारे उस्ताद हैं। थोड़ा सा सीनियर तो ज़रूर हूँ। नहीं, बहुत सीनियर है, हमसे सीखते हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा है कि इंसानी स्मगलिंग का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, यानी सवाल का मतलब ये था। मैं इसको इंसानी स्मगलिंग कहता ही नहीं। पूछें क्यों? क्यों सर? एक आम सर्वे के मुताबिक ना 2025 में, ये 2024 जो गुजरा है, इस साल के अंदर जो है ना, नादरा के पंजाब में जितने भी ऑफिस है, सिर्फ पंजाब का फिगर बता रहा हूँ, 40,000 पासपोर्ट डेली नया बना है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप कैसे स्मगलिंग कह सकते हैं? मुझे पहले तो ये बताएं ना। जब आप पासपोर्ट अपना बनवाते हैं, एजेंट को पैसे देते हैं, एजेंट के साथ आपकी साजबाज होती है, एजेंट आपको चिचड़े दिखाता है, गोल्ड ख्वाब दिखाता है, आप अपनी रजामंदी के साथ उसके साथ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्मगलिंग तो ना फिर होगी ना। फिर ये कह लें जिस तरह वो लेके जाते हैं वो गैर कानूनी है। उसी बात की तरफ आ रहा हूँ ना। जब तक लालच जिंदा है ना, और हमारे मुल्क में लालच की रेशियो तो कम है। पहले ठग भूखा नहीं। मैं बताता हूँ, ठग को भी छोड़ दें। पहले लोग क्यों नहीं इतना बाहर जाते थे? मुल्क के अंदर थोड़ी आम आदमी जो है ना रह सकता था। अभी एक घर के अंदर 3 बच्ची हैं, एक उनका बेटा है, माँ बाप बूढ़े बीमार हैं, वो बेचारा बाहर वो चांस ले जाएगा। उसको तो आप कहना कि टैंक तेन गोला बज नहीं, वो कहेगा अगर मैं निकल गया, गोला हर बंदे अंदर नहीं बजना। जे मैं निकल गया, शायद मैं अपने बच्चे अपनी भैन भरावां कुछ कर लाँगा। ये जो चीज़ है ना, हमारे मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये एक ऐसा जिन जो बेकाबू हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ ना कि जी लोग जो है उनको झांसा नहीं दे रहे, लोग खुद झांसे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनको पता है एजेंट, अब एजेंट का लफ्ज जो है ना, ये करप्ट हो चुका हुआ है। एजेंट का लफ्ज जो है ना, ये मशकूक है, इसको सवालिया निशान लगा दे इस लफ्ज को ना। तो जब आप कहते हैं ये बंदा एजेंट है, इन्हें मिल, तो एजेंट तो गड़बड़ है, मेजोरिटी तो उनकी हरामजाद होगी है। तो वो आप उसको नहीं देख रहे। आप कहते हो कि यार जे मैं चला गया, तो फिर ये जो है ना जे मैं था मरवा देंगे। एक आपको पता है, एक पाकिस्तान में एक बेल्ट है, गुजरात, मंडी भावरदीन, खारियां, लाला मूसा, ये बेल्ट है जहां से लोग, झेलम, मीरपुर खास, ये लोग वो हैं जहां से लोग बहुत तादाद में बाहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखा वो कोठी बनी है, वो कहता अब्बा मैं भी ऐसी कोठी पावांगा, मुझे ले जा। घर वाले उधार उठाकर किसी तरह बच्चे को भेज देते हैं, हालांकि डंकी लगा के जाना है, पैसे कम लगते हैं। वैसे अगर प्रोसेस में जाएं तो बैंक स्टेटमेंट करोड़ों पे आपका लगता है। अगर लीगल तरीके जाए, वो कहते हैं अब्बा अभी तो गए डंकी इलाके में। लेकिन ये लोग नहीं सोचते, इसी जगह से और लोग भी गए थे जिनकी कब्रें मौजूद हैं, जो मर गए हैं। अगर 100 में से 10 लोग वहाँ पहुँच गए यूरोप, तो 90 कब्रिस्तान में भी तो पहुँच गए ना सर। उनको क्यों नहीं फॉलो करते? क्यों उनकी कोठियों को देती हैं? क्यों उनकी लंबी लंबी गाड़ियों को देखते हैं? इससे सबक नहीं सीखेगा गुजरात, लाला मूसा, खारियां या और दूसरे शहर
کیا یہ لوگ اسی طرح جاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں FIA کو بھی پتہ ہے, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کون سی بیلٹ سے لوگ زیادہ تر یورپ ڈینکی لگا کے جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو مجھے پتہ ہے تو گورنمنٹ کو تو بہت کچھ پتہ ہوگا. شہباز بھائی یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے نا, وہ جو کشتی حادثہ پہلے جو ہوا ہے یونان والا, اس میں کم از کم 30 سے اوپر جو ہے نا FIA کے افسران کا نام آ گیا ہے. ہاں جی, معطل ہو گئے کہ ان کی ساز باز اور ملی بھگت سے یہ لوگ جو ہے ٹریول کرتے تھے. اب آپ مجھے یہ دیکھ کے بتائیں کہ ایک افسر ہے FIA کا, ظاہر ہے اس کی 1-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, وہ تو روزگار اچھے پہ لگا ہوا ہے, وہ کیوں اس جھانسے میں آ جاتا ہے؟ اللہ کے بندو, بیسک جو ہمارے یہاں پہ چیز ہے نا, یہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے, جس کو کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کر رہا. ایک بندے کی 10 لاکھ تنخواہ ہے, وہ بھی کرپشن کر رہا ہے. ایک بندہ اس کے پاس سارے بینک کی دولت ہے, وہ بھی کرپشن کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اصل جو وجہ نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر عدم تحفظ کا لوگ شکار ہو چکے ہیں. ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے. ہر باہر نہیں, وہ کہہ رہا ہے یار اتنا نہ تو مار جانا ہی بہتر ہے. جب آپ کی سوچ یہ ہو جائے گی نا, آپ باغی ہو جاتے ہیں. کہ یہ دیکھیں یہ لوگ جاتے ہیں, ان کو 50-50 کا چانس ہوتا ہے, کسی پتہ نہیں تو پہنچیں گے. مجھے آپ بتائیں, ایجنٹ کے 50-50 بہت زیادہ کہہ دیا, میں کہتا ہوں 80-20 کا چانس ہے. 80-20 کا چانس ہے, اور خاص کر کے ڈینگی لگا کے جانے والوں کا. مجھے آپ کیسے کیسے رستوں میں جانا ہوتا ہے. اور یار اب دیکھو موت کو دعوت دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی مضبوط ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب وہ اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, ماں باپ بیمار ہیں, باپ, ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی بڑی وائرل ہوئی ہے, بزرگ ہے گجرات کو, کہتا ابا میں باہر چلا, کہتا پتر باہر اتنے نہ جائیں, باہر چلیں. وہ کہتا ابا گھروں نکل چلانا, دعا کری تاڈا میں کچھ کر سکوں, میں اتنے بھی یعنی لوگوں کی سوچ ہی ہو گئی ہے کہ میں اتنے بھی چلے جاؤں, تاڈے لیے میں کچھ کر جاؤں. یہ جو چیز ہے نا, یہ باغی کر دیتی ہے عوام کو. اور جب بندہ باغی ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہ جاتی. بندہ باغی ہو گیا ہوا نا, وہ اس نظام کا ہی باغی ہو گیا ہوا. تو یہ جو حکومت ناکام ہو گئی ہے. حکومت ناکام ہو یا کامیاب ہو, آپ کے سب سمجھتے ہیں سر, نہیں حکومت کے سر پہ نا. اگر بندہ پاکستان چھوڑنا چاہ رہا ہے تو کیوں چھوڑنا چاہ رہا ہے؟ کیوں ہر بندہ, ہر ینگ لڑکا, پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ینگسٹر پاکستانی آبادی ہے سر, 60 سے ابو پرسنٹیج ہے پاکستان کی. اور ہر ینگ جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا, وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے. اس کی بتائیں, اس کی ناکامی اگر حکومت نہیں ہے تو آپ میں تو نہیں ہے. میں بتاتا ہوں بالکل 100% آپ نے بات کی, اس بات کی میں تائید کرتا ہوں. حکومت کی جو پالیسی ہے نا, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. پوچھیں کس وجہ سے. اب میں نے ایک پروگرام کیا 4-5 دن پہلے نا, اب میں آپ کے پروگرام میں صرف نام لوں گا نا کہ میں نے پروگرام کیا کیا. مجھے پتا ہے کہ آپ مارے خوف کی اس چیز کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے. میں نے بیٹ فیئر اور بیٹ پرو کا میں نے نظام جو ہے اوپن کیا ہے. میں نے اداروں کو بتایا ہے, میں نے لوگوں کے جائز کیش اور ایزی پیسہ کی اپلیکیشن میں نے دیکھا نمبر, ان کے اکاؤنٹ نمبر بتا دیے ہیں, بیٹ فیئر کے انہیں کا اکاؤنٹ بتا دیے ہیں. آپ, میں نے تو ویریفائی کر لی ہیں. میں نے اداروں کو یہ بھی کہا کہ اگر یہ بوگس میری سٹوری ہو, ایک کریکٹر بھی 2 نمبر ہو, یا میری سٹوری کا پروف موجود نہ ہو, یا ثبوت ریلائبل نہ ہو, مجھے الٹا لٹکا کے جو ہے نا 3 دن 4 دن مجھے چبرجی چوک میں ان کو کیوں الٹا لٹکاتے ہیں؟ میری بات FIA کو کیوں نہیں لٹکاتے؟ ایک سیکنڈ بات سن لے. اس وقت جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی کا جن, بے روزگاری کا جن جو قابو نہیں نہ آ رہا, اس کا سارا ذمہ دار جو ہے نا یہ بیٹ فیئر اور بیٹ پرو والے ہیں. چلیں سر, وہ تو بیٹ فیئر بیٹ پرو تو ایک اور سسٹم ہے نا. اب جو یہ کشتی حادثے میں 65 جو پاکستانی تھے اس میں بیٹھے, ٹوٹل 85 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر, اور یہ 1 ہفتہ سمندر کے پاس یہ کشتی رکی رہی ہے, مراکش کے ساحل کے پاس. اور ایجنٹ کہہ رہے تھے پیسے اور دو, اگر نہیں دو گے تو یہیں مار دیں گے. اور سننے میں یہ ہے جو ان کے اہل خانہ ہیں اور جو سفیر وہاں کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو قتل کیا, سروں پر ڈنڈے مار کر 45 لوگوں کی لاشیں سمندر میں پھینک دی, جن میں 10 لوگوں کو شناخت بھی کر لیا جن کا تعلق گجرات سے ہے. لیکن یار یہ دیکھیں نا آپ, کتنی ظلم کی انتہا ہے. آج ہم افسوس کر رہے ہیں سر, مذمت کر رہے ہیں, جی مذمت ہو گئی. آپ بتائیں اس سال میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں؟ آپ بتائیں, آپ رپورٹ بھی کی ہیں. شہباز بھائی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. آپ بتائیں کتنے واقع ہوئے ہیں؟ کہتا ہوں میرا خیال ہے کہ 15 سے 20 تو ہم نے کور کیے ہیں یہ ایک سال کے اندر جو 2024 میں. اور کتنے ایسے شرمندگی نہیں ہے. میری بات سنیں نا, بات بالکل جینوئن ہے, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. بجتی ہے سر. ایک غرض مند ہے, وہ دیوانہ ہے. پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اور یار پکڑنا FIA نے کہاں سے پکڑنا ہے؟ آپ کو پتا ہے 33 بندے تھے, ان کو پہلے نامزد ہو گئے. میں نہیں اس چیز کو, اسی طرح ماں کے لال مرتے رہے. لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, لوگوں کو یہ رسک. اب دیکھیں شہباز, آپ کے لوگ بڑے اچھے ولاگ دیکھتے ہیں, آپ اپنے ولاگ میں کہیں ان کے ماں باپ کو کہ یہ جو بیلٹ ہے یہاں کے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنے بچوں کو اگر بھیجنا ہے نا تو سیدھے طریقے سے بھیجیں, یہ ڈنکی لگا کے نہ بھیجیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, مجھے یہ بتائیں لوگ 30-40 لاکھ روپے تو دیتے ہیں نا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ 30-40 لاکھ کاروبار نہیں ہوتا. کاروبار نہیں ہوتا. آپ بتائیں مجھے, بہت اچھا ہوتا ہے اگر کرنے والا ہو تو. آپ کو 500 ہزار 2,000 روپے مل سکتا ہے. 30-40 لاکھ کی آپ نے انویسٹمنٹ کی تو 2-4 ہزار نہ ملے, میرے سر میں جوتے مارنا. کیوں چاہتے ہیں باہر؟ مجھے یہ بتائیں. یہ جو ہے نا ان لوگوں کا لالچ کی ہڈی
فراڈی اور نوسرباد بھوکے نہیں مریں گے. میری بات کاغذ پہ لکھ رہے ہیں. یہاں پہ نا ہم اداروں کو اگر کہتے ہیں دیکھیں نا ادارے ایف آئی اے کے کتنے افسر ہوں گے. اب ایک ایئرپورٹ سے 50 بندے یا 60 بندے ڈینگی لگا گئے یا 2 نمبر پاسپورٹ پہ کسی بھی طریقے سے نکلنے لگے. ایف آئی اے جو ہے وہ کتنے افسر وہاں پہ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ؟ 5 10 15. اب ان 15 بندوں کو جو ہے ہم صحیح کرنے کی بجائے اگر سیدھا یہ نکالنے کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں کہ یار کم نہ کرنا, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ حادثے نہیں رکنے. آپ 20 پروگرام اور کر لیں, میں کروں گا اور 30 پر دیکھنا, اور 15 دن بعد ایک اور حادثہ ہوگا. اور یہ ہم پاگل قوم ہے. دیکھیں پاکستان سے لوگ جاتے ہیں پاؤڈر لے کے سعودی عرب, ہر جمعے کو 4 سال اترتے ہیں, اگلے جمعے کو پھر 4 آ جاتے ہیں. اور یہ کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی؟ وہ کون سی مخلوق ہے؟ ہم لوگوں کو جو ہے نا, ہم ڈنڈوں کے پیر ہیں. ہمیں اگر دیکھیں, مجھے ایک بندے نے کہا کہ چوہی صاحب پاکستان کس طرح صحیح ہوئے گا. میں نے پتا کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا تھا سانو سارے سیاڑیاں نو جہے 1.5 سیاڑے نے سمندر چلے جا کے ڈبو دے. جس طرح 54 لائن تھا نا, اس نے نشیوں کو جہاز میں بٹھایا چائنا میں اور جہازوں کو کریش کر دیا. نشئی مر گئے, چائنا آج دیکھیں کہاں پہنچ گئے. ہمارا یہ حال ہے. ہم لوگ صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے بچوں کو شروع سے عادت پڑ گئی ہے, اوے ادھر آ, وہ اگلی دفعہ اس سے بھی لاؤڈلی بولیں گے. اب کیا حل ہے؟ سانچا ہمارا ایسا کریٹ ہو چکا ہے کہ ہم نہیں نکل سکتے. حال یہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے نا دریا برد کر دیا جائے, 2 ایک جوڑے چھوڑ دیے جائیں, ان کی جو بریڈ نکلے نا پہلے دن ان کو بتائیں, یعنی پہلے دن سے ایجوکیٹ کریں کہ گھر کے باہر جرابیں اتار دینی ہیں, بوٹ اتار دینے, اندر یہ جرابیں پہن کے آنا ہے, ٹیشو پیپر استعمال کرنا ہے, ہاتھ دھونے کے بعد ٹاول لینا ہے. وہ جو ہے نا قوم اس سے توقع کر سکتے ہیں. اور شہباز صاحب سانو جتیاں لے آؤ تو ماری جاؤ, اسی بات نہیں جانا. ہم لوگ, ہمیں پتہ بھی ہے ٹریفک کا چلان کتنا سخت ہو گیا, پھر ویکھو پولیس والے رحمت ہیں وہ پری جا رہے ہیں, چلان لوگ کی بات ہی نہیں آ رہے, چانس لیتے ہیں. جب تک یہ چانس لینا ختم نہیں نہ ہوگا, یعنی لالچ, تو اتنی دیر تک یہ معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. آپ معاشرے کو مہذب بنانے کی طرف جائیں, اداروں کو چھوڑ دینے ہمیں کچھ نہیں دینا. یہ لکھ لیں میری بات کاغذ کے اوپر. دیکھ لیں شاید چودھری بھی بے بس ہو گئے ہیں اداروں کے معاملے میں کہ اداروں نے کچھ نہیں کرنا. عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. میری گزارش ہے اعلیٰ حکام سے, ایف آئی کے اداروں سے, کہ خدارا ماں کے بچے بہت محنت سے پلتے ہیں, بڑے محنت سے جوان ہوتے ہیں, خدارا اپنے بچوں کی حفاظت کریں. یہ ڈینکی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر فلانے دی کوٹھی وڈی ہے تو ابا وہ بھی ڈینکی لا کے گیا سی, تو یار وہ بھی دیکھو نا, جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ بھی ڈینکی لگا کے اس کے ساتھ ہی گیا تھا. اگر 10 پہنچ گئے تو 90 مر گئے, تو اس کا مطلب کہ جانا صرف 1% نے یورپ پہنچنا ہے 100 میں سے, تو اس میں سے کوئی ایک ہی خوش نصیب ہوگا, باقی تو سارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اور جو بھی یورپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں سیدھے طریقے سے جائیں تو پھر مزہ ہے. یہ ڈینکی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج 50 مر گئے ہیں, پرسوں 150 مر گئے, ایسے مرتے جا رہے ہیں, اور ہم لوگ پھر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے. حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ.